جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا وحبيبنا وذخرنا وساقينا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توبوا جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أو كما قال سيدي وحبيبي وشفيعي وصاقي عليه الصلاة والسلام. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين دوام الشمس والقمر وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين. بھائیو، دوستو، عزیز اور بزرگو، اس طرح کی مجلسیں ہوتی ہے روزانہ. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوتی ہے. اس کو اپنے موبائل کو بھی اس کام میں لیں. واٹس ایپ والے جو موبائل ہیں اس سے ساری دنیا میں اللہ رسول کی باتیں پہنچانے کا ثواب حاصل کرے. اس سے گناہ نہ کرے. یہ چیز ایسی ہے کہ انسان استعمال کرتا ہے اس کے اوپر ہے. تو اس کے ذریعے جنت کماتا ہے تو اس کے ذریعے جہنم کماتا ہے. دونوں چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین توبوا جمیعا ایھا المؤمنون، کہ مومنوں تم سارے کے سارے توبہ کرو. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں توبوا جمیعا، سارے کے سارے توبہ کرو. ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. استغفار توبہ سے آدمی کامیاب ہو جائے گا. اللہ کہتے قرآن. اصل میں مسلمانوں کا ایمان کمزور ہو گیا. قرآن کی آیتوں پر جو یقین تھا صحابہ کو، وہ یقین کمزور ہو گیا. اس لیے اس پر کوئی دھیان بھی نہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کامیابی کا جو ہے یہ دیتے ہیں اللہ پاک نسخہ، تو چلو اس کو استعمال کرو. نہیں ہو رہا ہے. کتنے سالوں سے ہم سن رہے ہیں ساری بات، لیکن کوئی چیز کو زندگی میں نہیں لے رہے کہ توبہ استغفار امت میں سے نکلتا چلا جا رہا ہے. گناہ بڑھ رہے ہیں اور گناہوں پر رونے والے کم ہو رہے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کتنی مبارک جماعت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں زندگی گزاری. ان کو صحابہ کہتے ہیں. ان کو ایسا نہیں کہا کہ پرہیزگاروں کی جماعت، عبادت گزاروں کی جماعت، متقیوں کی جماعت، مجاہدوں کی جماعت. صحابہ کی جماعت جن کو صحبت رسول ملی. اب اس مقام پر کوئی 1000 سال عبادت کرے تو بھی نہیں پہنچ سکتا صحابی کے مقام پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑا، تھوڑی دیر کے بعد انتقال ہو گیا، ایک نماز بھی حصے میں نہیں آئی، تو ابھی ساری دنیا کے مسلمان مل کر ان کی جوتیوں کے خاک کے برابر نہیں ہو سکتے. یہ صحابہ کا مقام ہے. تو بھی اللہ تعالیٰ صحابہ رضی اللہ اجمعین کے بارے میں
قرآن میں فرماتے ہیں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور صحابہ تہجد میں اٹھتے ہیں اور اٹھ کر کے استغفار کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں۔ اب صحابہ کا کون سا گناہ ہے جو توبہ کر رہے ہیں؟ پوری 24 گھنٹے کی زندگی ذکر و عبادت، مجاہدہ، دین کے لیے جد و جہد کے لیے دنیا کے ملکوں میں گھومنا۔ 1,24,000 صحابہ رضی اللہ عنہ سے 10,000 صحابہ کی مزاریں ہیں مدینہ منورہ میں، باقی 1,14,000 دنیا کے اندر دفن ہو گئے ملکوں میں جا کر، اور اللہ کا دین کام کرتے کرتے وہیں چلے گئے۔ وہ رو رہے ہیں رات کو کہ اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ صحابہ رو رہے ہیں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ گواہی دیتے ہیں کہ صحابہ تہجد میں اٹھ کر استغفار کرتے تھے، توبہ کرتے تھے۔ اب جب وہ توبہ کرتے تھے تو ہمیں کتنی ضرورت ہے؟ ہم تو 14 صدی کے بعد کے لوگ ہیں، وہ تو پہلی صدی کے لوگ تھے۔ صحبت یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس صحابی پر نظر پڑتی تھی اس کے رگ و ریشے میں ایمان اتر جاتا تھا۔ کوئی نبی کی نظر ہے، وہ معمولی نظر ہے۔ ان سے بڑھ کر کوئی نورانی ہستی ہے دنیا میں؟ پھر بھی کیا دعا کرتے تھے کہ اللہم اجعل لی نورا فی عینی، میرے آنکھوں میں نور بھر دے، میرے کانوں میں نور بھر دے، میرے پٹھوں میں، میری ہڈیوں میں نور بھر دے، میرے بالوں میں نور بھر دے، مجھے نور ہی نور بنا دے۔ اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں تاکہ ظلمتیں، امت کو سکھایا کہ اپنی ظلمتیں ختم کرو اور نور پیدا کرو، اعمال کا نور۔ تو صحابہ روتے تھے، کیوں؟ وہ اس لیے استغفار کرتے تھے کہ اللہ ہم جو 24 گھنٹے عبادتیں کرتے ہیں وہ آپ کی شان نہیں ہے، اس لیے معافی مانگتے ہیں۔ آپ کی شان کوئی سجدہ نہیں ہوا، کوئی عمل نہیں ہوا، کوئی ہجرت، جتنی ہجرت کی وہ آپ کی شان نہیں ہوئی، دین کی جو محنت کی وہ بھی آپ کی شان نہیں ہوئی۔ تو توبہ کرتے تھے۔ ہجرت کرنے کے بعد بھی توبہ ہے، نصرت کرنے کے بعد بھی توبہ ہے کہ ہم نے ہجرت کا حق ادا نہیں کیا، نصرت کا حق ادا نہیں کیا، بے اصولیاں کر کے، اور فرمایا کہ ہمارے بڑوں کے منشوں کے خلاف چل کر کے ہم نے دنیا میں عذاب اتارے ہیں، اس سے تو رحمتیں اترا کرتی تھی۔ کوئی بھی کام کرے دین کا، اس میں نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے نمونے پر ہم کر رہے ہیں، اور اس کو آدمی سوچا کرے۔ حیات الصحابہ اسی لیے لکھی گئی تھی کہ اس کی پہلی جلد پڑھے آدمی اور اپنا جائزہ لے، اس کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھے کہ میں ایسا ہوں، انہوں نے قربانیاں دی اور ان کے کیسے صفات تھے اور ان کے کیسے اخلاق تھے اور ان کا کیسا اخلاص تھا، وہ پڑھے اور پھر اپنے آپ کا جائزہ لے۔ یہ آئینہ ہے۔ عرب ملکوں میں گئے تو وہ لائبریریاں ہوتی ہیں عربی کتابوں کی ان کے گھروں میں، تو عربوں کے ہر گھر میں حیات الصحابہ ضرور تھی عربی میں، کہ ہمارے عربوں میں بھی کوئی ایسا عالم پیدا نہیں ہوا جس نے صحابہ کی بکھری ہوئی جو زندگی تھی ہزاروں کتابوں میں ایک جگہ جمع کر دی ہو، وہ مولانا یوسف کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی رحمۃ اللہ۔ کیسے کیسے علماء ہندوستان میں گزرے ہیں۔ اور بھی بہت سی کتابیں آپ نے لکھی ہے، امانی الاخبار لکھی ہے، طحاوی شریف کی شرح بھی لکھی ہے، 27 سال تک بخاری شریف پڑھائی، علم بھی ایسا، تقوی بھی ایسا، عمل بھی۔ وہ پڑوس کے ملک میں چل رہے تھے اجتماعات میں، تو خون گر رہا تھا بواسیر کا، وہ گدی بھر جاتی تھی، پھر بھی چالو دین کا کام۔ منشی بشیر رحمۃ اللہ علیہ ان کے خادم تھے اس زمانے میں میوات کے، وہ کہتے تھے کہ منشی بشیر یہ جو خون گر رہا ہے بواسیر کا، غلطی سے کسی کا حرام کھایا ہوگا، اللہ اس کو نکال دیں گے، پھر مجھے اٹھائیں گے پاک صاف کر کے۔ اللہ والوں کی سوچ۔ پھر ان کی بیوی نے خواب میں دیکھا کہ آپ تو ایک دم چلے گئے، کہ ہاں کوئی آیا
اور مجھے گلاب کا پھول سنگھایا اور میں چلا گیا. اور غسل کرنے کا خیال نہیں رہتا تھا، بال کاٹنے کا. اتنے دین کے کام میں مشغول تھے. بال کاٹنے والے کو ایسا بولا تھا جو ساتھ میں ہوتا تھا خادم کہ میرا سر پکڑ لینا اور میرے بال جلدی کاٹ دینا، میرے کو خیال نہیں رہتا. غسل خانے اور باتھ روم میں دھکا مار کے اندر کر کے باہر سے بند کر دیتے تو غسل ہوتا تھا. تو حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ حضرت اتنی بے چینی امت کے لیے اور امت کے لیے اتنا فکر، اتنی کوڑن کہ ہاں 2 صحابی رضی اللہ عنہ میرے خواب میں آئے تھے اور مجھے یوں کہا کہ یوسف تم تو بچوں کی طرح کھیل رہے ہو، اگر ہم 2 آ جائیں تو پوری دنیا پر حاوی ہو جائے، اس لیے مجھے بے چینی طاری ہو. اتنی قربانیوں سے یہ دعوت کا کام دنیا کے ملکوں میں جمایا تھی. اس کی جڑیں ہم تو اکھاڑ رہے ہیں اپنے اخلاق سے، اپنے صفات سے، قربانیاں نہ دینے سے، دنیا پرستی میں گھس جانے سے. کتنے 100 کے اوپر ملکوں کا سفر کیا مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے، مگر کسی ملک کا کپڑا نہیں پہنا کبھی. یہاں کا کپڑا لے آؤ جاؤ کاٹن کا. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سالے وہاں دلی آئے تھے مرکز بہن کو ملنے، تو وہ کہتے کہ مجھے تو جانا ہے 40 دن. ارے تو مولانا عمر صاحب نے کہا اس کو ملو، وہ چودھری ہے بروچ کا، جا اس کے ساتھ چلا جا. میں نے کہا بہن کے گھر رہو، کہ بہن کے گھر تو بیگن پکتے ہیں روزانہ روٹی، اور لوگوں کو مرغیاں کھلا رہے ہیں حضرت، 2-2 ہزار ہدیہ دے رہے ہیں، اور ان کے گھر میں صحابہ والی ترتیب ہے. بیان تقریر اصل نہیں ہے، اندر کی زندگی صحابہ والی. فرماتے تھے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہ جب ساتھی دعوت میں لگا تھا اس وقت جن حالات میں تھا اس پر رہا ہے، سمجھو وہ دعوت پہ ہے، اس کے اندر اتر گئی. باقی خالی وہ دعوت میں اترا ہے، اس کے اندر دعوت ابھی اتری نہیں. اس کا طرز بدل گیا، اس کا لباس بدل گیا، اس کی بولی بدل گئی، تکبر آ گیا، بڑائی آ گئی، سب کو حقیر سمجھنے لگا کہ یہ تو برباد ہو گیا. لوگ جگار شراب سے جہنم میں جائیں گے، وہ اس لائن سے جائے گا. تو وہ بیچارے ہمارے ساتھ 150-200 آدمی ہوتے تھے، علماء بھی ہوتے تھے، ضلعوں کے ذمہ دار، سب کھانا پکتا تھا وہاں. مولانا عمر صاحب کو معلوم تھا، وہ انہوں نے پوری کارگزاری بتائی اندر کی. ایک مرتبہ مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے اہلیہ نے یوں کہا کہ اوپر فرشتے بہت نظر آتے ہیں. ارے پاگل ہو گئی کیا، فرشتے کہاں ہیں؟ تو باہر نکلے تو پڑوسی جو تھے قاری ظہیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کا آخری وقت چل رہا، فرشتے استقبال کے لیے آئے، روانگی کے آداب بیان کیا کرتے تھے. مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ روزانہ ایک قرآن نوافل میں ختم کرتے تھے جب سے حافظ ہوئے تھے. 11 سال کی عمر، 86 سال تک. بیماریاں بھی آئی، اٹیک بھی آئے سب، لیکن اپنا معمول اپنی جگہ پر ہے. بولا مجھے تو بیان بھی نہیں کرنا، صاحب مجھے معاف کرو، مجھے اپنے رب سے لگنے دو. مولانا ابرار الحق رحمۃ اللہ علیہ بھی اکثر رہتے تھے سفر میں ہردوئی، کہ 3 صدی میں ایسا ذاکر نہیں گزرا، ایسا فرماتے مولانا انعام صاحب کے بعد. وہ روحانی طاقتیں تھیں، رونے والے، رات بھر دعاؤں میں، آہو جاری میں. اور دشمن اسرائیل، امریکہ اور لندن کے دشمن اس وقت بھی مرکز کو توڑنے کی فکر میں تھے، لیکن جب تک آہو جاری والے تھے کچھ بھی نہیں ہوا. بڑی اسکیمیں ہوئی، بہت، جب سے 60 سال سے اسکیمیں. جب دعا والے ہٹ گئے وہاں سے، خالی تقریروں والے اور مشوروں والے رہ گئے تو وہ ختم ہو گیا، دشمن ٹوٹ جاتا تھا دعاؤں سے. اس لیے میں نے توبہ پر بیان شروع کیا کہ ایمان والو توبہ کرو سب کے سب. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے
کہ ایک مرتبہ یہ کرم فرما سب آ گئے تلواریں لے کے اور بہت سا سامان لے کے کہ توڑ دو اس کو. مرکز کرم فرماؤں نے چڑھائی کر دی. تو وہاں کوئی سپیرا تھا اور مداری تھا. ایک دم اتفاق ہوا کہ اس کا پنجرا کھل گیا اور اندر سے شیر اور بھیڑیے نکل گئے. تو سب لوگ بھاگ گئے کہ ارے بھائی بھیڑی آ رہے شیر آ رہے ہیں. اللہ یوں حفاظت کرتے تھے. ایک مرتبہ اور آئے تو چلے گئے. کہ کیوں بھائی چلے گئے؟ کہ ہم نے آس پاس میں گھوڑے سوار دیکھے جن کے ہاتھ میں نیزے تھے، وہ فرشتے تھے. کیونکہ مرکز کے ایک منٹ بھی ذکر سے خالی نہیں ہوتی تھی. کوئی پڑھ رہا ہے قرآن، کوئی تلاوت، کوئی دعا، کوئی بیان ہو رہا ہے، کوئی تعلیم ہو رہی، کوئی 24 گھنٹے کوئی منٹ خالی. وہ تو اس طرح چلتی ہے. دینی درسگاہیں ہو، مدرسے ہوں، تبلیغ ہوں، خانقاہ ہوں، جمعیتیں ہوں، جماعتیں ہوں، انجمنیں ہوں، قوم و ملت کے خادم ہوں. جب رونے والے ہوں گے تو وہ چلے گا، نہیں تو ٹوٹ جائے گا. اخلاص نہیں رہے گا، اگراج اور سوارتھ آئے گا اندر ہے تو پھر اپنا سوارتھ پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں گے، اپنی تحریک خود ہی توڑ دیں گے. کسی کے توڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے اہلیہ حضرت شیخ کی بیٹی بہت بیمار تھی. وہ مولانا منظور نعمانی بھی وہیں تھے کہ جاؤ اپنی بیوی سے تو ملو. 4 مہینوں سے تو اندر گھر میں نہیں گئے، وہیں چارپائی پڑی ہے. صبح بیان، پھر روانگی، پھر واپسی، پھر کھانا، پھر ظہر کے بعد، پھر مغرب کے بعد پروگرام، پھر عشاء کے بعد تعلیم عربی میں، اور پھر وہ حیات الصحابہ لکھتے تھے، اس میں 2 بج جاتے تھے. پھر 2 سے 4 میں 2 گھنٹے آرام کرتے تھے. تو وہ حجرے کے باہر وہ چارپائی پڑی رہتی تھی جہاں سماعت سوئی ہے. تو وہ لوگ تو اس زمانے میں 2 بجے اٹھ جاتے تھے میوات، اور تہجد پڑھ کے رو کر کے پھر وہ بستر اٹھا کے، تب وہ 2 گھنٹے جو آرام کرتے تھے اس میں بھی کام چالو تھا. جانے والی جماعتیں مسافہ کر کے جاتی تھی، وہ سو رہے تھے. 24 گھنٹے کام، 22 گھنٹے جاتے. تو ایسے نہیں چلا ہے یہ، اس کے پیچھے بڑی قربانیاں، خاندان قربان ہو گئے. 11 گاؤں کے مالک تھے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ. ایک گاؤں انگریزوں نے ضبط کر لیا، دوسرے گاؤں بیچ بیچ کے لوگوں کو جوڑا، نماز سکھائی، دین سکھایا، یہاں تک کہ اپنی عورت کے گھر نے دلی کی بازار میں جا کے بیچے اور کھلایا لوگوں کو. اور پھر اعلان کیا کہ لوگوں، یہ حوض کا پانی ہے پینے کے لیے اور یہ گولر کا درخت ہے، یہ 2 چیزیں اب کچھ ہے نہیں، لیکن ہم مر جائیں گے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے بچے تھے، بھوک لگ رہی تھی 3 دن سے. تو وہ گئے اندر اپنے گھر میں، تو ڈبہ کھرچ رہے تھے آٹے کا. تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ کہے بیٹا یوسف کیا کر رہا ہے؟ کہ ڈبے میں سے آٹا کھرچ رہا ہو. اس کی چھوٹی ٹکیاں بنے، چولہے پر رکھ کے اس کو پھانک لوں تاکہ تھوڑا سا اطمینان ہو جائے. اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ حجرے میں گئے، بند کر دیا اور 1 گھنٹہ روئے. اور آنے کے بعد بولا کہ یوسف آج کے بعد کبھی بھی اس 4 دیواری میں فاقہ نہیں آئے گا. ہمارا تھا وہ لگا دیا، اوپر سے اس نے دروازہ کھول دیا. 5000 آدمی روز کھاتے تھے دوپہر شام کو. بادشاہ کا خزانہ بھی ختم ہو جاتا. 80 سال تک چلا یہ سلسلہ. چاول پر کنٹرول تھا، تو شادی میں بھی چاول استعمال نہیں کرنے دیتے تھے گورنمنٹ اس زمانے میں. تو سائڈ آ گئے سب. تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ بولا کہ باہر بیٹھو کمرے کے، میں ابھی آتا ہوں. ان کا جو عبادت کا حجرہ تھا اس میں 2 رکعت پڑھ کے گھنٹہ روئے بارگاہ خدا میں، اور باہر نکلے کہ چلیے پولیس والوں کو سب کو چلیے. پیچھے جو کمرہ تھا اناج گلے کا، چاول کا، پولیس والے کو چابی دی کہ لو یہ چابی کھولو اس کو.
کھولا تو اس میں تو کچھ بھی نہیں تھا، تھوڑے چاول کے دانے پڑے ہوئے تھے، تو اب اس کو بند کر دو، یہیں بیٹھو میں ابھی آتا ہوں۔ پھر 1 گھنٹہ دعا کی کہ لو کھولو، وہ چاول سے بھرا ہوا ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں کبھی چیکنگ میں مت جانا، اس زمانے میں یہ غیبی نظام۔ کیوں ڈرتا ہے تو؟ ہندوستان میں تو بھوکا مر جائے گا۔ تو مسلمان ہے یا کون ہے تو؟ یا تجھے مار دیا جائے گا اس ملک میں؟ تیرے پاس کیا نہیں ہے؟ ساری روحانی طاقتیں تو تیرے پاس ہیں، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اکیلے ہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، اور دشمنوں نے مشورہ کیا کہ چاروں طرف گھیر لو ان کے گھر کو، اور جب فجر میں نکلے تو ان کو تلواروں کے گھیرے میں اکیلے، اور یہ سینکڑوں۔ آپ دروازے سے نکلے اور قرآن کی آیت پڑھی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور کنکریاں اٹھا کے دم کیا، ان پر پھینکا تو ان کی آنکھوں کی روشنی یہ ہو گئی، اور آپ نکل گئے ہجرت کے لیے، اور اونٹنی لے کے نکل گئے۔ جب اجالا ہوا تو آنکھیں ملنے لگے، ابھی نکلے نہیں، اجالا ہو گیا، نماز تو ہو گئی، اندر گھسے، اندر تو کوئی نہیں، کوئی سویا ہے کہ یہ تو چادر کھولی تو حضرت علی تھے رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی کو اس لیے رکھا تھا کہ یہ جو تلواریں لے کے آئے تھے نا، وہ ان کو امانت دار سمجھتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، تو حضرت علی کو کہا کہ ان کی امانتیں دے کے پھر مدینہ آنا۔ صادق الامین کہتے تھے، یہ سب دشمن بھی کہ سچا اور امانت دار، امانتیں یہی رکھتے تھے حالانکہ دشمن تھے۔ تو حضرت علی کو کسی نے پوچھا کہ حضرت ایسے حالات میں آپ کو نیند کیسے آئی؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب کے امانتیں دے کے مدینہ آ جانا، تو جب مدینہ کے بارے میں حضور نے کہہ دیا تھا تو مجھے اطمینان تھا کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، مجھے مدینہ پہنچنا ہے۔ اس رات جتنی اچھی نیند آئی کبھی بھی نیند نہیں آئی۔ یقین تمہارے پاس یہ وظیفے ہیں، قرآن کے اعمال ہے، لیکن تمہیں کرنا نہیں ہے، اور خالی شور مچانا ہے چوپالوں اور چوکڑیوں پہ بیٹھ کے، یوں نے یہ نے وہ، کرنا ہے وہ کرو۔ اللہ کے نبی کی حفاظت کی اللہ نے انہی اعمال کے ذریعے۔ سراقہ ابن جاسم ابن مالک جب مکہ سے نکل گئے تو بوڑھی عورت نے کہا کہ ان کو پکڑ لو تو میں 100 اونٹ انعام دوں گی، 100 اونٹ۔ تو 100 اونٹ تو بہت ہو گئے، لاکھوں روپے۔ تو وہ بھاگا سراقہ کہ میں حضور کو پکڑ کے لے آؤں۔ وہ اور ابو بکر صدیق وہ بہت زور سے گھوڑا دوڑایا، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ وہ سراقہ پیچھے آ رہا ہے تلوار لے، کہ تم چلو، تم چلو، ادھر مت دیکھو۔ چلتے رہے، سراقہ گھوڑا حضور کے گھوڑے کے ٹانگوں کے ساتھ اڑ گیا، اور وہ اندر دھس گئے، گھوڑے کے پاؤں سراقہ کے۔ ہاتھ جوڑنے لگا، معافی چاہتا ہوں، غلطی ہو گئی۔ حضور نے دعا کہ اس کے پیر نکل آئے، لیکن پیسوں کی لالچ، نبی کو بھی قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ولیوں کو بھی قتل، علماء کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ پیسہ دو میں سوپاری لوں گا، مسلمان کو قتل کرنے کی بھی سوپاری لے۔ لالچ والے کافر ہوں گے دجال کے ہاتھ پر، خوددار لوگ خالی بچیں گے، چاہے دیندار ہوں، علماء ہوں، مبلغ ہوں، میں ہوں، آپ ہو۔ لالچ جس میں بھری ہوگی وہ دجال کے ساتھ ہو جائے گا، اور جس میں خودداری اور ریاضت مجاہدہ کی عادت ہوگی وہ امام مہدی کے ساتھ ہوگا، کہ مہدی کے وہاں ایک ٹائم کھانا ملے گا، ایک ٹائم نہیں ملے گا، جنگلوں میں سونا پڑے گا، اور مکہ سے ہجرت کر کے ملک شام اور ان کا مرکز مسجد اقصی ہوگا، اور ادھر دجال کی طرف شراب بھی ملے گا، بنگلے بھی ملیں گے، لڑکیاں اور سب کچھ عیش آرام کا سامان ملے گا۔ لیکن یہ جہنم کی طرف اور یہ جنت کی طرف، دو جماعتوں میں دنیا تقسیم ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ یہ
سراقہ پھر بھاگنے لگا پیسوں کی لالچ میں، پھر قریب آیا، پھر دس گیا، پھر دعا کہ پھر نکلا، پھر تیسری بار بھی بھاگا پیسوں کی لالچ میں۔ اس لیے اللہ سے یہ دعا کرو کہ میرے اندر سے لالچ اور میرے بیوی بچوں میں سے لالچ نکال دے۔ کروڑوں کماؤ، ابجوں کماؤ، لالچ الگ چیز ہے، یاد رکھنا۔ لالچ کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی کروڑ پتی نہیں بن سکتا، لالچ کا مطلب یہ ہے کہ حلال حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں لالچ، کہ حلال حرام۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اونچے اونچے لباس حرام ہے، اونچے اونچے پکوان کھانے کے حرام ہے، اونچے اونچے بنگلے گاڑیاں حرام ہے، لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں کہ ان چیزوں کی عادت ایک دن حرام تک پہنچا دے گی۔ جب میسر نہیں ہوگا حلال سے تو پھر ادھر آپ قدم رکھ دیں گے۔ تو تیسری مرتبہ دسا، ہاتھ جوڑے اور یوں کہا کہ معافی چاہتا ہوں، جب آپ کی شان ہوگی اور آپ کی حکومت ہوگی اس وقت آپ مجھے معاف کر دینا، ایسا لکھ دو میرے کو۔ حضور وہ سمجھ گیا ہو کہ یہ بھی طاقت ہے ان کے ساتھ، اعمال کی طاقت ہے، نماز، تلاوت، تسبیح، ذکر، جس کو ہم ہلکا سمجھتے ہیں مسلمان، تو خدا نے ہم کو بھی ہلکا بنا دیا۔ 2 پیسے کے لوگ ہمیں انگلیوں پر نچاتے ہیں۔ اے سراقہ، ایک دن آئے گا کہ کسرا جو سپر پاور ہے اس کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے، وہ وقت آنے والا ہے۔ حضور ابھی پیشین گوئی کرتے ہیں، ابھی کھانے کا نہیں ہے، پیٹ پر پتھر باندھ رہے ہیں، درخت کے پتے چبا رہے ہیں، کچھ نہیں ہے مسلمانوں کے پاس، لیکن دین کی محنت کی نسبت پر یہ پیشین گوئیاں ہو رہی ہیں، وصیتیں ہو رہی ہیں۔ جب کسرا فتح ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی خلیفہ تھے، انہوں نے بلایا کہ سراقہ کہاں ہے؟ کہ سراقہ یہی ہے، آؤ۔ وہ تخت کے نیچے اس کی جو پہنتا تھا وہ کنگن بادشاہ اور ٹوپے بھی پہنتے تھے سونے کے اور سب، تو نیچے رہ گئی تھی۔ تو 2 صاحب کو ملی وہ صحابی کو، تو حضرت عمر کو جا کے دیا اور اپنا منہ بند کر دیا رومال سے۔ یہ 2 کنگن پڑے ہوئے تھے، امانت ہے، یہ لیجئے۔ کہ آپ کا نام کیا ہے؟ کہ جس کے لیے نیکی کی ہے وہ میرا اور میری ماں اور میرے باپ کا نام بھی جانتا ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آج تک تاریخ میں ان کا نام نہیں ہے۔ اخلاص صحابہ کا کہ لو یہ سراقہ، یہ کنگن تمہارے حصے میں، حضور نے آپ کی پیشین گوئی کی۔ اے لوگوں، امام مہدی آئیں گے تو نارنگی اتنی بڑی ہوگی 2 چھاٹائیں بنا سکتے، 2 چھتریاں، اتنی برکتیں زمین سے ظاہر ہوں گے اور مسلمان پرہیزگار ہو جائیں گے اور پوری زمین اپنے خزانے اگل دے گے۔ اب وہ تیاریاں ہو رہی ہیں، لیکن مقصد ہمارا ہے کہ ہم اپنے ایمان اور یقین کو صحیح کریں اور استغفار توبہ میں لگے کہ اللہ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں تو ہمیں معاف کر دے۔ تو انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا، جس نے استغفار اور توبہ کو لازم پکڑ لیا، صبح شام روتا رہتا ہے تنہائیوں میں اپنے گناہوں پر، تو اللہ ہر تنگی سے راستہ نکالتے ہیں۔ ہمارے لیے تنگیاں ملک میں لائی جا رہی ہیں، ملک میں تنگیاں، سروس والے پریشان ہو رہے بیچارے، تجارت والے پریشان، کھیتی والے پریشان، سب پر پریشانیاں ڈالی جا رہی ہے، لیکن اللہ تنگیوں سے راستے نکال دیں گے جو روتے ہیں ان کے لیے۔ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا، اور ہر ٹینشن چنتا سے اللہ نجات دے دیں گے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے روزی پہنچائیں گے جہاں سے روزی آنے کا سوچا بھی نہیں تھا۔ ہے اللہ تعالیٰ توبہ استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفار کی 3 تسبیح 313 مرتبہ پڑھ لو کم سے کم، اور رونا شروع کرو اپنے گناہوں کو یاد کر کے، دیکھو پھر تمہاری روزی کھل جائے گی، اولاد نیک ہو جائے گی، اولاد سیٹ ہو، تمہارے سارے مسئلے اللہ حل کر دیں گے توبہ کے لیے۔ ہاں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما، پوری امت پر رحم فرما، پوری امت سے درگزر فرما۔ ہم تو بہت بڑے گنہگار ہیں، اس زمین پر اور آسمان کے نیچے ہم سے بڑا پاپی کوئی نہیں ہوگا۔ اے اللہ ہم ظاہری اعمال کر لیتے ہیں لیکن ہمارا دل گناہوں کا گھر بنا ہوا ہے۔ اے اللہ مسلمان کا دل تو تیرا عرش ہوتا ہے،
لیکن وہ گندا ہو گیا تو تیرا عرش نہیں بن سکا. یہ تو اس میں تو ہی رہتا ہے اور تجھے ہی رہنے کا حق ہے. مومن کے دل میں کوئی نہیں رہتا، نہ بنگلے رہتے ہیں، نہ گاڑیاں، نہ خوبصورت عورتیں، نہ سونا، نہ چاندی. اے اللہ یہ تو غیر اللہ ہے. تیرے غیر کی محبت نکال دے اور تیری محبت ہمارے دلوں میں اتار دے اور تیرے عشق میں رات کو کھڑا ہونا نصیب فرما دے اور رات کے اندھیروں میں توبہ کرتے ہوئے رونا نصیب فرما دے. اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں داخلہ مقدر فرما دے. جہنم اور قبر کے عذاب سے بچا لے. قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے. اے اللہ دجال بہت بڑا فتنہ ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اسلام میں کوئی اتنا بڑا فتنہ نہیں آیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دجال کو بیان کرتے تھے تو صحابہ کی چیخیں نکل جاتی تھی کہ اللہ صحابہ کے فتنے سے ہم کو بچا لینا. تو ہم کیسے بچیں گے مولا؟ ہم تو بہت کمزور ہیں، بہت کمزور مومن ہیں. چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچے بھی 3 دن کے بھوکے ہوں گے. راشن زمین میں سے ختم ہو جائے گا، پانی زمین میں سوکھ جائے گا. صرف دجال کے پاس پانی کا پہاڑ ہوگا اور گوشت گرم گرم تازہ اور روٹی ہوگی اور وہ بستیوں میں کھچر پہ گھومے گا کہ اے لوگوں جس کو روٹی پانی چاہیے وہ بولو کہ دجال اللہ ہے. بچے کہیں گے ابا لے لو پانی، بہت بھوک لگی ہے، بہت پیاس لگی ہے، 72 گھنٹے. اب ہم کیسے جم سکیں گے؟ ہم کیسے جمیں گے؟ اے اللہ جو یہ کہے گا دجال اللہ ہے وہ کافر ہو جائے گا. بخاری شریف میں آتا ہے کہ ایک مجلس میں 70,000 مسلمان کافر ہو جائیں گے. اے اللہ اس سے پہلے ہم کو تو اٹھا لے، ہماری طاقت نہیں ہے. اے اللہ اور یہ جتنے دجال ابھی کھڑے ہیں یہ تو سب دجال کے بچے ہیں. اے اللہ دجال کے بچوں کے شر سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اب تو بہت مدت ہو گئی، ہمارے وطن کے بھائی بہنوں کو ایمان دے دے. یہ زمین بہت بار لال ہو چکی ہے، اس میں بڑی قربانیاں دی جا چکی ہے. 18,000 عالموں کو پھانسی پر چڑھایا گیا ہے. اے اللہ پتہ نہیں کیا کیا قربانیاں، دعوت کی لائن سے بھی بہت قربانیاں دی جا چکی ہے. لوگ جنگلوں میں جھونپڑوں میں رہے اور خیموں میں تمبوؤں میں رہ کر اپنا کام کیا. اے اللہ پیرس کے جنگلوں میں 18 مہینے تک پیدل چل رہے لوگ. اے اللہ امریکہ کے جنگلوں میں 18 مہینے تک لوگ تیرے راستے میں چل رہے ہیں. بڑی قربانیاں دی جا رہی اور دی گئی. اے اللہ تو اس ملک میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے، گمراہی کے دروازے بند کر دے. حکومت چلانے والوں کو بھی ہدایت دے دے، ان کے ہاتھوں میں ایمان کا جھنڈا پکڑا لے. اے اللہ جب بلال حبشی کو مارتے تھے قریش کے سردار، پوری رات مارتے تھے اور جب عمر تھک جاتے تھے تو ابو جہل کا نمبر آتا تھا. جب اس کا ہاتھ بھر جاتا تھا تو ابو لہب مارتا تھا. وہی بلال کعبہ کا گلاف پکڑ کہتے تھے اللہ جنہوں نے مجھے مارا ہے تو ان کو ہدایت دے دے. اللہ تو ان کو ہدایت دے دے. ہندوستان والوں کے لیے، ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے وہ وقت آ گیا ہے کہ ان کی ہدایت کی چھپکے چھپکے دعائیں مانگے. جن میرے وطن کی بھائیوں نے، میری بہنوں نے مسلمانوں پر اپکار کیا ہے، احسان کیا ہے، ان کے جان کو بچایا ہے، ان کے پریواروں کو چھپایا ہے اور اللہ ان کو پورا ساتھ دیا ہے. اور انہوں نے اے اللہ لاؤڈ اسپیکر پر اور میڈیا پر آ کر یہ کہا ہے کہ ہندوستان میں جتنا ہندوؤں کا حق ہے اتنا مسلمانوں کا بھی حق ہے. ان سب خاندانوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے. انہوں نے ہم پر احسان کیے ہیں. یہ ہمارے بڑے اچھے بھائی ہیں. اسرائیل، امریکہ، لندن کے غیر مسلموں سے ہمارے بھارت کے غیر مسلم بہت اچھے ہیں. مانوتا ہے، ونئی ہے، نمرتا ہے، دان ہے، ان کے اندر بھائی چارگی ہے. اے اللہ ان سب کو قبول فرما لے اور ہمیں بھی ہدایت دے دے. اس امت کو دین پر کھڑا فرما دے اور دین کی محنت پر کھڑا فرما دے. ہماری حفاظت کرنے والا تو ہمارا دین ہے. ہماری قرآن حدیث کی تعلیم پر عمل کرنے سے ہماری حفاظت ہوتی ہے. تو ہمیں اس پر چلنا نصیب فرما. موت سے پہلے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما. اس پوری مجلس کی مغفرت فرما. ہم سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما. ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما. ہم سب کے حلال برکت والی روزیوں کو، دروازوں کو کشادہ فرما. ہمارے ماں باپ کی اور ان کے رشتہ داروں کی مغفرت فرما. ہمارے خاندان کو، ہم سب کو جنت میں جمع فرما. ہماری دعاؤں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، شہدائے بدر، شہدائے احد، شہدائے کربلا اور چاروں سلسلوں کے کروڑ اولیاء کرام
کے صدقے وسیلے سے قبول فرما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.